سوال یہ ہے کہ معاشی حالات کی بہتری کے لیے جو کتابیں ہمارے پاس ملتی ہیں اکثر غیر مسلموں کی کتابیں ہیں۔ مشہور کتاب امیر باپ، غریب باپ وغیرہ، ان کو پڑھنے سے عام طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ مہربانی فرما کر کچھ ایسی کتابیں بتا دیجیے جن کے مطالعے سے اسلامی روح سے دولت کا حصول اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کار سمجھ میں آ سکے۔ وقاص صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ معاشیات پہ جتنا مسلمان حضرات نے لکھا ہے، یورپ ابھی کہاں اس تک پہنچا ہے۔ آپ زکوٰۃ کے ابواب دیکھ لیں، جزیے کے ابواب دیکھ لیں، جو شوہر اور بیوی کے اور ماں باپ کے حقوق ایک دوسرے کے ذمے لازم ہیں، اس میں مالی حقوق کے ابواب دیکھ لیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے مل جائیں گی۔ کون کون سے ذرائع ہیں جن سے دولت کمائی جاتی ہے، اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جہاں پر دولت خرچ کی جاتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ عربی نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ فارسی نہیں پڑھ سکتے۔ اب جب انگلش پڑھ لیتے ہیں تو انگلش لٹریچر ہی آپ پڑھیں گے۔ کسی بھی آدمی کو اس کے مذہب سے، اس کی تہذیب سے کاٹنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی زبان تبدیل کر دیجیے۔ بس جب آپ عربی نہیں جانتے تو آپ ان کتابوں کو اسلام کا جو اکانومی سسٹم ہے کیسے پڑھیں؟ اسد عمر ہمارے یہاں ایک مرتبہ آئے تھے پی ٹی آئی کے، تو لائبریری دیکھتے ہوئے ان کی نظر پڑی تھی مقدمہ ابن خلدون پہ۔ تو انہوں نے کہا مقدمہ ابن خلدون میں جب پڑھ رہا تھا امریکہ میں، تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، کسی کو وقت نہیں دیتے تھے، بڑی مشکل سے ہم اسٹوڈنٹ سے وقت لیا ناشتے پہ، تو انہوں نے اکانومی کا ایک اصول بیان کیا۔ ان کا یہ کہاں سے ہے اصول؟ تو میں نے کہا ہم نے تو بچوں نے آپ سے ہی پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو، اور گئے لائبریری اور کتاب لائے اور کہنے لگے یہ مقدمہ ابن خلدون ہے، میں نے یہ اصول مقدمے سے سیکھا۔ تو اس لیے جب آپ وہ زبان ہی نہیں پڑھیں گے جس زبان میں یہ سب چیزیں ہیں، تو آپ کیا کہنا بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے۔ انگلش پڑھیے، جس کی وجہ سے نوکری ملتی ہے نا جی، تو ساری زندگی وہ پڑھتے رہیے، مگر اس کوچے میں قدم مت رکھیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی ایک بنیادی زبان ہی نہیں جانتا کسی کتاب کی، وہ جب اس کوچے میں آئے گا تو ضرور فتنہ پیدا کرے۔ مثلا ایک آدمی نے کانٹ کو نہیں پڑھا، کانٹ عمومی طور پہ انگلش میں ہی ملتا ہے نا، اب وہ اگر کانٹ کے فلسفے پہ بحث کرنے لگے تو ضرور ٹھوکر کھائے گا۔ جب پوچھو کہ کہاں سے کانٹ نے کہا ہے تو کہے گا جی میں نے کتاب اردو میں کانٹ ٹرانسلیشن ہوگی۔ جب تک کسی کتاب کی اوریجنل لینگویج سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں۔ تو اس سے معاشیات پہ جو مسلمانوں نے لکھا ہے، اور جس طرح تقسیم زر کی ہے، اور جس طرح انہوں نے شوہر اور بیوی تک کے اکاؤنٹس کو الگ کیا ہے، بچے کے جنم پہ خرچہ شوہر کے ذمے پڑے گا یا بیوی کے؟ فقہا نے تصریحاً لکھا ہے کہ بیوی کے ذمے خرچہ پڑے گا، اور انہوں نے ثابت کیا ہے ان چیزوں کو۔ تو جو آپ پڑھتے ہیں اس کا نتیجہ چونسا آم کی صورت میں ہے تو خوشی سے چوسیے، کس سے منع کیا ہے؟ لیکن یہ مت کہیے کہ آلو بخارے کھٹے ہیں، بھیا وہ آلو بخارے کی زبان ہی اور